فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب اس نے ان کا سامان انہیں تیار کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ یقیناً چور ہو. قافلے والے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ بطور انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بے شک تم جانتے ہو کہ ہم اس سرزمین میں فساد کی غرض سے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم چور تھے. انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس چور کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے. ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی یہی سزا تھی جو انہوں نے بتائی. تو اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے تھیلے سے برآمد کر لیا. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کی، ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس روک نہیں سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا. ہم جسے چاہتے ہیں درجات میں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے. تو گویا علم درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. جیسے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کے درجے بلند ہوئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہمیں دوسروں سے زیادہ آتا ہے تو ہم اپنے علم پر غرور کرنے بیٹھ جائیں. نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فخر اور غرور اور تکبر پسند نہیں. اصل میں تو علم کی انتہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتی ہے، جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں. اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور علم عطا کرے، کیونکہ علم کا ملنا جو ہے یہ اللہ کے بندے سے محبت کی علامت ہوتی ہے. وَإِن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو فہم اور علم عطا کرتا ہے. وہ کہنے لگے، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. یوسف اس بات کو اپنے دل میں چھپا گیا اور اسے ان پر ظاہر ہی نہ کیا. سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں حلیم انسان، باوقار انسان، کہ دوسرے کی بات بری لگی بھی تو سہ لی، برداشت کر لی، کوئی بات نہیں، کیا ہوا. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ یاد رکھیں نا کہ کہیں پر بھی ہمارا قیام، ہمارا ٹھہرنا، رہنا سب عارضی ہے، اور سب سے زیادہ تو دنیا میں ہم تھوڑے عرصے کے لیے ہیں. مثلاً اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو کسی مسافر سے تکلیف پہنچتی ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے لڑائی شروع کر دیں. دوسرا یہ کہ برداشت کر کے خاموش رہیں کہ تھوڑی دیر میں تو یہاں سفر ختم ہونے والا ہے، اب کیا لڑائی ڈالنی. تو اسی طرح اگر کہیں پر بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، اور بعض اوقات وہ انٹینشنل بھی نہیں ہوتی، کسی سے کچھ لگ جاتا ہے، کچھ گر جاتا ہے، آپ کا کوئی پیارا برتن ٹوٹ جاتا ہے، تو اس موقع پر چیخنے چلانے اور غصہ کرنے کی بجائے پھر یہی سوچیں کوئی بات نہیں، اللہ اور دے گا. یہ وقت مختصر وقت ہے زندگی کا، خود چلے جانا ہے. ان برتنوں نے کیا کرنا ہے، یہ کب تک رہیں گے، انہوں نے بھی جانا ہے. ہر چیز جانے والی، کل من علیہا فان. تو یہ چیز انسان کو بہت تسلی دیتی ہے، اور بڑے سے بڑا نقصان برداشت ہو جاتا ہے کہ دس شیل ٹو پاس، یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو یوسف اس بات کو اپنے دل میں چھپا گیا اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا. دل میں کہا، تم بدتر مقام پر ہو، اور جو تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. تو محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے لغزشوں سے درگزر کرنا ضروری ہے. یہ اصول یاد رہے گا. محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے، بہن بھائیوں کی محبت ہو، ہسبینڈ وائف کی محبت ہو، دوستوں کی محبت ہو، محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے لغزشوں سے درگزر کرنا ہوگا. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا. وہ کہنے لگے، اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، لہٰذا اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، بے شک ہم تو آپ کو احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں؟ انا نراک من المحسنین. حالات کیسے بھی ہوں، محسن اپنے احسان پر برقرار رہتا ہے. اسی لیے وہ جیل میں تھے تو جیل کے ساتھیوں نے کہا کہ انا نراک من المحسنین، اور دوسری مرتبہ جب آپ عزیز مصر کے عہدے پر فائز تھے تو بھائی قسم پرسی کے عالم میں آ کے کہتے انا نراک من المحسنین. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اخلاق، کردار خود بولتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت ڈینگے مارنے کی اور اپنی بڑائیاں بیان کرنے کی اور تزکیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لا تزکوا انفسکم. جو آپ کی خوبیاں ہیں، جو آپ کا کردار ہے، آپ کا مسکرانا، آپ کا دیکھنا، آپ کا سلام کرنا، آپ کا دوسرے کو معاف کرنا، آپ کا دوسرے کی بات کو برداشت کر جانا، اگنور کر دینا، یہ ساری چیزیں آپ کا کردار بنتی ہیں. اور جس کا کردار اچھا ہوتا ہے وہ دور سے پہچانا جاتا ہے، دل خود بخود اس کی طرف کھنچنے لگتا ہے. یعنی جو محسن ہوتا ہے
اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے حالات، عہدے، منصب، مال کا آنا جانا اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے، وہ ہر حال میں محسن رہتا ہے. یعنی محسن وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کے حالات میں محسن ہو. وہ محسن نہیں ہوتا جو اچھے حالات میں محسن ہے اور جب حالات بدلے، مرضی کے خلاف ہوئے تو اس وقت رونا دھونا ڈال دیا. قال معاذ اللہ، اس نے کہا اللہ کی پناہ، ہم تو صرف اسی کو رکھیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، ورنہ تو ہم یقیناً ظالم شمار ہوں گے. اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو پاس بھی رکھنا چاہتے تھے اور چور بھی نہیں کہنا چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم چور کو اپنے پاس رکھیں گے. جملے کا انداز دیکھیے، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس سے ہمارا سامان ملا ہے ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے. سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے مثبت الفاظ کو استعمال کرنے کا ڈھنگ. محسنین اپنے الفاظ کے چناؤ میں بھی بڑے محتاط ہوتے ہیں. یعنی چھوٹی سی کسی سے کوئی بات ہو جاتی، فلاں تو چور ہے، فلاں ظالم ہے، فلاں ایسا، ہم نام دھرنے لگتے ہیں اور ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا. اب کس کو یقین تھا کہ واقعی اس بھائی نے خود ہی اٹھا کے اپنے سامان میں رکھا، اور رکھا بھی نہیں تھا خود. پھر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے، یعنی عزیز مصر تو بات نہیں مان رہے، تو الگ ہو کر چپکے مشورہ کرنے لگے. ان کے بڑے نے کہا، کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو کوتاہی کر چکے ہو مجھے یاد ہے، لہٰذا میں تو اس زمین سے ہرگز نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہ وہی بڑے بھائی ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کیا تھا. تم سب اپنے والد کی طرف لوٹ جاؤ اور کہو، اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور ہم نے وہی گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، ہمیں نہیں پتا کہ چھپ چھپ کے وہ کیا کر رہا تھا. اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں. اس نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک کام کو تمہیں اچھا کر دکھایا ہے، اب تو صبر ہی اچھا ہے. امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے. یہ ہوتے ہیں رسولوں کے حوصلے، شکوہ شکایت اور جزا فضا سے دور رہتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ 3 بچے دور ہو گئے، لیکن وہ ہر دفعہ کیا کہتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے کھونے پہ بھی کیا کہا؟ فصبر جمیل. اب بھی کہہ رہے ہیں فصبر جمیل، اور اتنے آپٹمسٹک ہیں، کہتے ہیں عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، اللہ ان سب کو لے آئے گا. آپ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اور بولنے کی ہمت کریں اس جملے کو. آپ کے 3 بچے کھو چکے ہوں، ہاتھ سے نکل چکے اور کہیں اللہ ان کو لے آئے گا. آپ کا کوئی سامان کھو جائے، ہوتا ہے نا، یعنی کوئی چیز گم جاتی ہے، کہیں کچھ گر جاتی ہے، تو اس کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ پہ امید کم رکھتے ہیں کہ امید ہے اللہ اس کو مجھے واپس دلا دے گا. اللہ کو پتا ہے وہ جہاں ہے اللہ لے آئے گا اس کو. لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم صرف جزا فضا کرتے ہیں، دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیشہ دل میں امید کا چراغ روشن رکھا کریں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سختی کی انتہا کے بعد نکلنے کا راستہ بنتا ہے، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے. رات جب بہت اندھیری ہو جاتی ہے تو اس میں سے صبح کی روشنی پھوٹتی ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے؟ اس کے گمان کے مطابق. تو یعقوب علیہ السلام اگرچہ بہت دکھی تھے لیکن ہمیشہ پر امید رہتے تھے، اچھا گمان رکھتے تھے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا، ہائے افسوس یوسف پر. اور اس کی دونوں آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تھی، یعنی نابینا ہو گئے تھے، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حزن کی بات آئی. حزن وہ غم ہوتا ہے جس کو انسان چھپا جاتا ہے، لیکن بثی و حزنی وہ غم ہوتا ہے جو انسان چھپا نہیں سکتا. بثا کا مطلب ہوتا ہے نا پھیلا دیے، اس کی خبر پھیل جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت پر آنسو بہانا جائز ہے، لیکن چہرہ پیٹنا، بال نوچنا، سینہ کو بھی کرنا، گریبان چاک کرنا، یہ درست نہیں. زبان سے اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ بھی نہیں نکالنا چاہیے. اور جہاں تک آنسو بہنے کا تعلق ہے تو یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو کسی بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے مصیبت کے وقت جزا فضا کرنا منع ہے. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل کر رہ جائیں یا آپ ہلاک ہی ہو جائیں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اس نے کہا میں تو اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام نے غم کے وقت کیا کہا؟
انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. زکریا علیہ السلام نے اپنی فکر اللہ کے سامنے رکھی. وانی خفت الموالی من ورائی. ایوب علیہ السلام نے تکلیف کے وقت کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. موسیٰ علیہ السلام نے مشکل گھڑی میں کیا کہا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سبحان اللہ، ہر مشکل میں رجوع اللہ ہی کی طرف. بس قرآن پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم بھی اپنی عملی زندگی میں یہی طریقہ اختیار کریں. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. لہٰذا اب وہ دوبارہ جاتے ہیں. فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم معمولی سرمایہ لائے ہیں، بس آپ ہمیں غلے کا پورا پورا پیمانہ دیجیے اور ہم پر صدقہ کیجیے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں. دیکھیے ان کے حالات کہاں تک جا پہنچے. دوسروں کے خلاف چالیں چلنا اور دوسروں کا برا چاہنا، یہ دراصل اپنا ہی برا چاہنا ہوتا ہے. اس نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ جب تم نادان تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اب معاملے کی حقیقت بتانے کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ اب جب انہوں نے صدقہ مانگ لیا تو یوسف علیہ السلام کو رحم آ گیا ہوگا کہ یہ کس حال کو پہنچ چکے ہیں اپنے ہی کیے کی بدولت. تو اب انہوں نے سوال کے انداز میں اپنا تعارف کرایا. کوئی احسان نہیں جتایا، کوئی روب نہیں جتایا، کوئی تانا نہیں دیا، کوئی طنز نہیں کیا، اور یہ کہا اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے. یہ نہیں کہا وانتم ظالمون، جب تم ظلم ڈھا رہے تھے. جتایا بھی نہیں. یہ ہے بلند ترین اخلاق کہ کسی کا قصور جتانا بھی نہیں. انہوں نے کہا، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ پکا یاد رکھنے والا سبق ہے، کبھی نہ بھولے انسان کہ تقوی اور صبر کے نتائج اور ثمرات کیا ہوتے ہیں. تو یہ تین چیزیں تھیں جو یوسف علیہ السلام کے اچھے انجام کا سبب بنی، تقوی، صبر اور احسان. اور اس صورت کا خلاصہ اس آیت میں آ گیا ہے. اس سارے قصے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہاں بیان کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، یقیناً اللہ نے تمہیں ہم پر فوقیت دی ہے اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے. اس نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں. اللہ اکبر، ایسے ہوتے ہیں محسن، اللہ تمہاری بخشش فرما دے. سبحان اللہ. اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. خود بھی ملامت نہیں کی، اللہ سے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نادم ہو کر آئے اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے کہ اب یاد آ گیا تمہیں توبہ کرنا، اور درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی دینی چاہیے. درگزر کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. کہنے لگے، میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. عجب قمیص تھی. کبھی یوسف کو بھیڑیے کے کھا جانے کے ثبوت کے طور پر پیش کی گئی اور وہ والد کو نابینا کر گئی. کبھی یوسف پر ارادہ زنا کی تہمت لگی تو یہ ان کی صفائی کا ذریعہ بن گئی، اور اب اللہ کا حکم ہوا تو یعقوب کی بینائی واپس ملنے کا ذریعہ بن گئی. ایک ہی چیز ہے، مختلف اثرات ہیں. تو کمال قمیص کے اندر ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ جو چیز ہے نا اس کی وجہ سے مجھے خیر ملی. نہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو کہانی کا آغاز بھی قمیص سے ہوا اور اختتام بھی قمیص سے ہی ہوتا ہے. جہاں سے غم آیا یعقوب علیہ السلام کے پاس، وہیں سے خوشی بھی آئی. کتنا اہم سبق ہے یہ ملنے کا. جہاں سے غم ملا وہیں سے خوشی ملی. قمیص دیکھ کر پریشان ہوئے، قمیص دیکھ کر دیکھنے لگ گئے، بینا ہو گئے. اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کہا، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو واقعی میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ ابھی تک اپنی پرانی بھول میں ہی ہیں. یعنی اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ کے دل سے یوسف کی محبت نہیں گئی. محبت ہوتی ایسی چیز ہے، جو بے غرض محبت ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے یا کسی کے دور جانے سے ختم نہیں ہوتی. جس سے آپ کو واقعی اللہ کی خاطر محبت ہوگی، چاہے وہ دنیا سے بھی چلا جائے، وہ فوت بھی ہو جائے، آپ اس کو نہیں بھولیں گے.
آپ اس کو اپنی نمازوں میں یاد رکھیں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اپنے والدین کے لیے نفل نمازوں میں سجدے میں دعا کیا کریں، کیونکہ سب سے زیادہ احسان تو ہمارے والدین کا ہم پر ہوتا ہے نا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر اس کے چہرے پر یوسف کی قمیص ڈالی تو وہ پھر سے دیکھنے والا ہو گیا. کہا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے. بھٹکے ہوئے بچے بھی کبھی راہ پہ آ ہی جاتے ہیں. اللہ سے پر امید رہیے اور اپنے والدین سے اپنے لیے دعا کروایا کیجیے. والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں. اور پھر استغفار کب قبول ہوتی ہے؟ جب کہیں انا کنا خاطئین، غلطی ہماری ہے. اس نے کہا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ رات کے پچھلے پہر سحری کے وقت استغفار کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ قبول ہو جائے. پھر جب وہ سب یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ سب امن سے رہیں گے. دن پھر گئے سب کے، اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑے. اور اس نے کہا اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور واقعی اس نے میرے ساتھ احسان کیا. سبحان اللہ، احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا. کتنی مثبت باتیں ہیں. کسی کو الزام نہیں دے رہے سوائے شیطان کے جو کھلا دشمن ہے. بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بے شک وہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. تو یاد رکھیے خواب کی تعبیر کئی سال بعد بھی پوری ہو سکتی ہے، اس لیے صبر کے ساتھ ان سالوں کو گزاریں. اور جب اچھے حالات آ جائیں تو مشکل حالات کو فراموش نہ کریں، ان کو یاد کرتے رہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، انسان نے غربت میں دن گزارے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بہت دولت دے دیتا ہے، تو اپنی غربت کے حالات اور واقعات نہ خود بھولیں اور بچوں کے آگے بھی ذکر کرتے رہیں کہ ہم نے کیسا وقت گزارا، تاکہ نعمتوں کی قدر رہے. اور یہاں ان ربی لطیف، لطیف کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، مہربانی کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو ویران کنویں میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑا، جیل میں ہی نہیں باقی رہنے دیا، اور نہ ان کو فقیر رہنے دیا، نہ مظلوم رہنے دیا، بلکہ کئی سالوں کے بعد وہ خاندان والے بھی اکٹھے ہو گئے اور دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے اللہ نے عزت دی. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور مجھے باتوں کی حقیقت سکھائی. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے. مجھے حالت اسلام میں فوت کر اور مجھے صالحین سے ملا دے. یوسف علیہ السلام کو جو نعمتیں ملی تھی وہ اپنی انتہا پر تھی، لیکن وہ اس سے بڑی نعمت مانگ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کا ساتھ ملے، اسلام کی حالت میں موت آئے، فرما برداری اور اطاعت میں موت آئے، اور صالحین کا ساتھ ہو، اچھی صحبت، اچھی کمپنی، اچھے لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور حقیقت ہے کہ ظاہری اور باطنی لحاظ سے سب سے زیادہ اللہ ہی قریب ہوتا ہے، یعنی اے اللہ تو ہی میرا دوست ہے. اور پھر تکمیل نعمت کے لیے اچھی موت کی دعا کرنی چاہیے. ساری زندگی بھی نعمتوں میں گزرے، خاتمہ اچھا نہ ہو تو بدبختی ہے. لہذا اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنے ارادے پر اتفاق کر لیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اگرچہ آپ کتنا ہی چاہیں. سورۃ یوسف جب شروع ہوئی، یہ قصہ جب شروع ہوا تو یہ ایک سوال کے اوپر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں، لیکن یہ سارا قصہ سننے کے بعد بھی مشرکین ایمان نہ لائے، تو جس کو اللہ توفیق نہ دے وہ کیسے ایمان لا سکتا ہے. اور آپ اس پر ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یعنی آپ ان کو یہ نہیں کہہ رہے تھے آپ مسلمان ہو تو میں تم سے کوئی ٹیکس لوں گا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے
اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اس حال میں کہ وہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ یہاں غور و فکر نہ کرنے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ شاید مشرکین ہی ایسے ہیں۔ بعض لوگ ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، تیرے سر کی قسم، میرے باپ کی قسم، نعوذ باللہ، یہ شرک ہے۔ اسی طرح ریاکاری شرک اصغر ہے، یعنی دکھلاوا کرنا، نیک اعمال دکھانے کی غرض سے کرنا۔ اسی طرح بیماری سے بچنے کے لیے دھاگے، کڑے، منکے وغیرہ لٹکانا، بدشگونی لینا، کاہنوں نجومیوں کے پاس جانا، مستقبل کی خبریں معلوم کرنے والوں کے پاس جانا، ان سب کاموں کو صحیح احادیث میں شرک کہا گیا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ آج کل بہت سے مسلمان یہ حرکات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکوہ ہے بندوں سے کہ ایمان بھی لاتے ہیں اور دوسری طرف شرک بھی کرتے ہیں، ایک طرف نیکیاں کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو ڈھا رہے ہیں، صاف کرے چلے جا رہے ہیں۔ کیا بھلا وہ اس بات سے امن میں آ گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذاب میں سے کوئی چھا جانے والی آفت آ جائے، یا ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے اور یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں؟ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے بستی والوں میں آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کس طرح ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کریں، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ آیت قطعی طور پر بتاتی ہے کہ تمام نبی مرد ہی ہوئے ہیں، عورتوں میں سے کسی کو نبوت کا مقام نہیں ملا۔ اور پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انبیاء اہل القرى میں سے تھے، یعنی بڑی بستیوں میں آئے ہیں، بڑے شہروں میں، جہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا لیا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب پھیرا نہیں جاتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے یقیناً ایک عبرت ہے۔ یہ ہرگز ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو، بلکہ یہ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو قصے عبرت کی نگاہ سے پڑھنے چاہیے اور سننے چاہیے۔